بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ دین اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بہت ساری تکالیف اٹھائیں۔ بہت سارے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، دین اسلام کی خاطر اپنا مال جان سب کچھ قربان کیا، تو پھر یہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تبلیغ دین اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشدد کیا، کس طرح سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر تشدد کیا، ان پر ظلم و جبر کیا۔ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو صحرا کے تپتے ریت پر لٹایا گیا، جنہیں آہنی لباس پہنایا گیا، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے اور دین اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ہونے والے تشدد کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح سے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو دین اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا اور ان پر ظلم و جبر کیا۔ تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب آیت وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کبھی اونچی آواز سے نماز پڑھاتے تو مشرکین قرآن اسے اتارنے والے اور اسے لانے والے سب کو گالیاں دیتے۔ اس صورتحال پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز یعنی قرات کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ مشرکین سن کر گالیاں دیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو مبادا آپ کے ساتھیوں کو سنائی نہ دے، اور اس کے درمیان کوئی راستہ تلاش کرو۔ مورخ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں زیادہ بلند آہنگی سے قرات کرتے تو کافر ادھر ادھر کھسک جاتے اور قرآن سننے سے انکار کر دیتے۔ البتہ اگر کوئی شخص نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے کا خواہش مند ہوتا تو وہ دیگر مشرکین سے ڈرتے ڈرتے چھپ چھپ آ کر سنتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کفار کو پتہ چل گیا ہے تو وہ ان کی سزا کے ڈر سے ادھر ادھر چھپ جاتا اور آپ کی قرات نہ سن پاتا۔ جب آپ آہستہ قرات کرتے اور چھپ کر قرات سننے والا سمجھتا کہ آپ کی قرات صرف میں ہی سن رہا ہوں اور دوسرے نہیں سن سکتے تو پھر وہ پوری توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سنتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز کے ساتھ آواز بلند مت کرو کہ وہ اٹھ کر چلے جائیں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس یعنی قرات کے ساتھ آواز بہت آہستہ کرو کہ قصداً اسے سننے والا شخص بھی نہ سن سکے، اور اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کرو۔ جب مسلمان کفار کے بتوں کو برا کہتے تو مشرکین ضد میں آ کر جہالت سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کو برا کہنے لگتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا، اور ان کو گالی مت دو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تب وہ بغیر علم کے حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ مشرکین کے معبودوں کو برا کہنا اگرچہ درست تھا، مگر اس لیے روک دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں ایک بڑی خرابی واقع ہو رہی تھی کہ مشرکین معبود برحق کو گالیاں دیتے تھے۔ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے ایک جائز چیز کو چھوڑ دینا شریعت کا مسلمہ اصول ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی کا اپنے والدین کو گالی بکنا گناہ کبیرہ ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اللہ کے رسول، بھلا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی بکتا ہے؟ فرمایا، ہاں، ایک شخص کسی کے باپ کو گالی بکے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی بکے گا، یہ اس کی ماں کو گالی بکے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی بکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تیری قوم کا دور کفر حال ہی میں گزرا ہے تو میں کعبے کی عمارت گرا کر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا۔ اس حدیث کی بنا پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں کے مطابق تعمیر کروا دیا۔
दोस्तों यहूदियों ने यहीं पर बस नहीं की बल्कि उन्होंने दीगर भी हरबे इस्तेमाल किए। कुरैश ने अपने कुछ लोग नसर बिन हारिस और उकबा बिन अबी मोइत की सरकर्दगी में मदीना मुनव्वरा भेजे ताकि वो यहूदियों से मिलकर ऐसे सवालात सीख कर आएँ जिनका जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना दे सकें। यहूदियों ने कहा, तुम उनसे असहाबे कहफ, ज़ुल्कुरनैन और रूह के बारे में सवालात पूछो, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ये तदबीर भी नाकाम कर दी और इन सवालात के बारे में बज़रिया वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही जवाबात से आगाह कर दिया। कुरैश ने फैसला किया कि तरगीब का तरीका भी इख्तियार किया जाए। उन्होंने एक सरदार उतबा बिन रबिया को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। वो आकर कहने लगा, भतीजे, तू नस्ब के लिहाज से बड़ा आली मर्तबत है, लेकिन तूने एक नया दीन पेश करके कौम में तफरीक डाल दी है। गौर से सुन, मैं तुझे चंद चीज़ों की पेशकश करता हूँ, शायद उनमें से कोई एक तेरे लिए काबिल कबूल हो। अगर तू अपनी तहरीक के ज़रिए से माल हासिल करना चाहता है तो हम बखुशी तुझे अपना माल जमा कर देते हैं कि तू हम सब से ज़्यादा मालदार हो जाएगा। अगर तू सरदारी का मनसब चाहता है तो हम तुझे अपना सरबराह मान लेते हैं। हम तुझसे पूछे बगैर कोई मामला तय नहीं करेंगे। अगर तू बादशाहत चाहता है तो हम तुझे अपना बादशाह तस्लीम कर लेते हैं। अगर तुझे कोई दिमागी आर्जा है जिसके आगे तू बेबस है तो हम तेरा इलाज करा देते हैं। चाहे उस काम में कितना ही माल खर्च करना पड़े, हम सारा खर्च बर्दाश्त करेंगे। जब उतबा अपनी बात ख़त्म कर चुका तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा के आगाज़ से लेकर आयत नंबर 13 तक तिलावत फरमाई। कौम आद, कौम समूद पर तबाही वाली आयात सुनकर उतबा ने अपना हाथ अपने पहलू पर रखा और उठ खड़ा हुआ। यूँ महसूस होता था जैसे कौम आद समूद वाली कड़क अभी उस पर आने वाली है। कुरैश के पास पहुंचा और बोला, जो कुछ मैंने सुना है वो शेर है, ना जादू ना कहावत। मैं तुमसे अपील करता हूं कि मोहम्मद को इसके हाल पर छोड़ दो। इब्ने अबी शैबा और अहमद हमीद ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये ज़ायद अल्फाज भी बयान किए हैं, अगर तुझे शहावत का मसला दरपेश है तो कुरैश के जिन ख़ानदानों में से तू पसंद करे हम तुझसे 10 औरतों की शादी कर देंगे। और एक रिवायत में ये है कि वलीद बिन मुग़ीरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब आपने उसे कुरान सुनाया तो वो बहुत मुतासिर हुआ। अबू जहल को पता चला तो वो वलीद के पास आया और कहने लगा, चचा, तुम्हारी कौम के लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि तुम्हारे लिए चंदा जमा करें। उसने पूछा, क्यों? वो कहने लगा, तुम्हें देने के लिए, क्योंकि सुना है तुम मोहम्मद के पास गए थे ताकि उसे ऐसी पेशकश करो कि वो फ़ौरन राज़ी हो जाए। वलीद बिन मुग़ीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ सुना था उस पर तबसरा करते हुए कहने लगा, अल्लाह की कसम, उसकी बातों में बड़ी हलावत और तरावत है। उसके कलाम का बालाई हिस्सा फल देने वाला है और ज़ेरी हिस्सा तरोताज़ा है। वो हर चीज़ पर गालिब है और हर शय को ज़ेरो ज़बर करने वाला है। दोस्तों, उन जालिमों ने यहीं पर बस नहीं की बल्कि उन्होंने धमकियां और तशद्दुद भी किया। अबू जहल जब सुनता कि फ़लाँ शख्स मुसलमान हो गया है, अगर वो ताकत और इज़्ज़त वाला होता तो उसे मलामत करता, उसकी बेइज्जती करता और कहता, तूने अपने बाप का दीन छोड़ दिया है, हालांकि तेरा बाप तुझसे बेहतर था। हम तुझे पागल समझते हैं, तेरी राय को हेट समझते और तेरी इज़्ज़त और शर्फ को तस्लीम नहीं करते। अगर वो ताजर होता तो उसे कहता, हम तेरी तजारत नाकाम बना देंगे और तेरा माल तबाह कर देंगे। और अगर कमज़ोर और कम मर्तबा शख्स होता तो अबू जहल उसे मारता और लोगों को उसके ख़िलाफ़ भड़काता था। और दोस्तों, कुफ़ार ने इतना ही नहीं किया बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम पर बहुत जुल्म किए। जब मुशरिकीन मक्का के तमाम हरबे बेकार साबित हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को दीन इस्लाम की तबलीग से ना रोक सके तो उन्होंने जिस्मानी तशद्दुद का हरबा इख्तियार कर लिया। एलानिया तबलीग के दौर में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुआइर दीनिया का इजहार शुरू कर दिया और नमाज काबा के पास पढ़ना शुरू कर दी तो कुरैश का गुस्सा इंतहा को पहुँच गया। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने की इंतहा कर दी। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक दफ़ा अबू जहल अपने साथियों से पूछने लगा, क्या मोहम्मद तुम्हारी मौजूदगी में बैतुल्लाह के पास इबादत करता है? वो बोले, हाँ। अबू जहल कहने लगा, लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने उसे ऐसा करते देखा तो मैं उसकी गर्दन अपने पाँव से मसल डालूंगा या उसका चेहरा मट्टी से आलूदा कर दूंगा। एक दिन आप नमाज पढ़ रहे थे कि वो आ गया। वो आपकी गर्दन पर पाँव रखने की नीयत से आगे बढ़ा।
لیکن اچانک وہ ہاتھ آگے بڑھائے الٹے پاؤں واپس بھاگنے لگا۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا واللہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق بھڑک اٹھی تھی جو انتہائی ہولناک تھی اور فرشتے پر مار رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں، بلا شبہ انسان تو سرکشی پر اتر آتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو؟ کیا تو نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی تو کیا اس نے یہ نہ جانا یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، پیشانی کے ان بالوں کے ساتھ جو جھوٹے خطا کار ہیں۔ بس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، ہم عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کرو اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدترین سلوک کیا 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 تھا؟ وہ فرمانے لگے میں نے دیکھا کہ عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر بل دینے شروع کر دیے اور آپ کا گلا بہت زیادہ گھونٹ دیا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، انہوں نے اسے دھکا دے کر دور کیا اور فرمایا کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کرنے کے در پہ ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کھلے دلائل و براہین لے کر آیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سمیت بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دن قبل ایک اونٹنی ذبح کی گئی تھی۔ ابو جہل کہنے لگا تم میں سے کون ہمت کرے گا کہ بنو فلاں کی ذبح شدہ اونٹنی کی جیر اٹھا لائے اور جب محمد سجدے میں جائے تو اس کے کندھوں پر لاد دے؟ قریش میں سے ایک انتہائی بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھ کھڑا ہوا اور وہ جیر اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے وہ جیر آپ کے کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ پھر وہ بدبخت خوب ہنسے، وہ قہقہے لگاتے ایک دوسرے پر گرتے تھے۔ میں کھڑا دیکھ رہا تھا، کاش مجھ میں قوت ہوتی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے وہ گندگی اتار دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت ہی میں رہے، سر نہیں اٹھایا، حتیٰ کہ ایک شخص گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی۔ اس وقت وہ 9 عمر لڑکی تھیں، بھاگتی ہوئی آئیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے گندگی اتاری اور ان ظالموں کو شرم دلانے لگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو بلند آواز سے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی۔ قسم اس ذات کی جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی بنایا، میں نے ان تمام لوگوں کو جن کے خلاف آپ نے بد دعا فرمائی تھی بدر کے دن دیکھا، وہ قتل ہو کر گر پڑے تھے، ان کی متفن لاشیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے ایک کچے کنویں میں پھینک دی گئیں۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ جیر کی جگہ مختلف روایات میں اوجڑی کا ذکر بھی آیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مسند ابو یعلا اور مسند بزار میں صحیح سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہیں لان تان کی، فرمایا تم تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا تم ایک شخص کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو چھوڑ دیا مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ ایک دفعہ عتیبہ بن ابی لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھا پائی کرنے لگا، اس نے آپ کی قمیض پھاڑ دی اور آپ کے مقدس چہرے پر تھوکا مگر اس ناپاک کا تھوک آپ تک نہ پہنچ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ
اپنے پیدا کردہ کتوں میں سے کوئی وحشی کتا اس پر مسلط فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ وہ شام کے علاقے زرقا میں تھا کہ اسے ایک درندے نے چیر بھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی ابو سفیان کی بہن ام جمیل عروہ یا اورا بنت حرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھائے پھرتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے ناپاک ہاتھوں سے محفوظ رکھا۔ وہ آپ کے راستے میں بچھانے کے لیے کانٹے دار لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتی تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کی سورہ لہب میں بیان فرمائی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک دفعہ قریش کے بڑے سردار حتیم میں اکٹھے ہوئے اور لات، عزا، تیسری گھٹیا منات، نائلہ اور آصاف کی قسم کھائی اور باہم عہد کیا کہ اگر ہم نے محمد کو بیت اللہ کے قریب عبادت کرتے دیکھ لیا تو ہم سب ایک دم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور جب تک وہ مر نہ جائے انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان کے اس ناپاک معاہدے سے مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور مٹھی بھر مٹی ان پر پھینک دی۔ جس کسی پر اس مٹی کا ایک ذرہ بھی پڑ گیا وہ جنگ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہوا۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ غمگین بیٹھے تھے، خون سے آپ کا جسم رنگین تھا۔ مکہ کے کسی نابکار شخص نے آپ کو مارا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا؟ فرمایا، میرے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ فرمائیں تو میں آپ کو ایک معجزہ دکھاؤں؟ فرمایا، ہاں۔ انہوں نے وادی سے پرے ایک درخت کو دیکھا اور آپ سے کہا، اس درخت کو بلائیے۔ آپ نے بلایا تو وہ درخت چل پڑا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، اسے حکم دیجئے واپس چلا جائے۔ آپ نے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ کافی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکثر جسمانی تشدد اور گستاخیاں آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کی گئیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہی، ان ظالموں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر بھی بہت ظلم اور تشدد کیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے حبشہ کو ہجرت کر جانے کی ٹھانی۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں تقریر کرنے لگے تو مشرکین نے ان کو بہت زد و کوب کیا۔ انہیں مارنے والوں میں عتبہ بن ربیعہ بھی شامل تھا۔ وہ ان کے چہرہ مبارک پر اپنے جوتے مارتا رہا، اس قدر مارا کہ آپ کے ناک نقشے کی پہچان دشوار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قوم بنو تیم کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر مشرکین نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ دیا اور دوڑ لگا دی۔ بنو تیم نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور گھر لائے۔ ایسا لگتا تھا کہ آپ بچ نہ سکیں گے۔ پورے قبیلے نے قسم کھائی کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہر حال میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر ڈالیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مکہ مکرمہ میں بلند آواز سے قرآن پڑھنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمانوں نے انہیں تنبیہ بھی کی کہ بلند آہنگی سے قرآن پڑھنے کی صورت میں مشرکین آپ پر تشدد کریں گے۔ انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مشرکین ان پر پل پڑے، ان کا چہرہ زخمی کر دیا۔ دوسرے صحابہ نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، ہمیں اسی بات کا خطرہ تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اب تو مجھے اللہ کے یہ دشمن بہت ہی ذلیل و حقیر معلوم ہوتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں کل کو بھی اسی طرح قرآن پڑھوں گا۔ صحابہ کہنے لگے، ہرگز نہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ نے ان کو وہ پیغام سنا دیا جو وہ سننا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا انہیں کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی میں لپیٹ دیتا تھا، پھر نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور ان کے نتنوں میں ڈالتا۔ روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص بن امیہ نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تو اسلام نہیں چھوڑے گا میں تجھے نہیں کھولوں گا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ جب چچا نے دیکھا کہ یہ تو اپنے دین پر بہت پکا ہے تو انہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح دوستو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا تو اس نے ان کا کھانا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بہت ناز و نعمت میں پلے تھے، بھوک اور موسمی شدائد کی وجہ سے ان کی جلد سوکھ کر یوں چٹکنے لگی جیسے سانپ کی کھال سوکھ کر اترنے لگتی ہے۔ وہ اس قدر کمزور ہو گئے کہ ان کے ساتھی انہیں اپنی کمانوں پر اٹھا لائے۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں عاص بن وائل کی حمایت و پناہ مہیا نہ فرماتا تو وہ انہیں قتل ہی کر دیتے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قبول اسلام کی پاداش میں مبتلا تشدد ہوئے۔ روایت ہے کہ جب وہ حبشہ کے ہجرت سے واپس آئے تو ولید بن مغیرہ کی پناہ میں آ گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین دوسرے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور میں آرام سے رہ رہا ہوں تو انہوں نے ولید کی پناہ کالعدم کر دی اور خوشی خوشی تکالیف برداشت کی۔ مشہور شاعر لبید بن ربیہ مکہ آیا۔ اس نے قریش کی ایک مجلس میں اپنا کلام سنایا۔ جب اس نے پڑھا خبردار اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فانی ہے تو عثمان بن مظعون نے فرمایا بالکل سچ ہے۔ جب اس نے اگلا مصرع پڑھا اور ہر نعمت لازماً زائل ہو جائے گی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ جھوٹ ہے، جنت کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لبید کہنے لگا قریشیو، اس سے پہلے تو تمہارے ہاں مہمان کی توہین نہیں کی جاتی تھی، یہ نیا رواج تم میں کب سے شروع ہوا؟ ایک آدمی کہنے لگا یہ اور اس جیسے چند دوسرے بے وقوف ہمارے دین سے نکل چکے ہیں، آپ اس کی بات کا برا نہ مانیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے سخت جواب دیا تو بات بڑھ گئی۔ وہ آدمی اٹھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر تھپڑ مارا۔ ان کی آنکھ پر نیل پڑ گیا۔ ولید بن مغیرہ قریب بیٹھا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا بھتیجے، اللہ کی قسم تیری آنکھ کو یہ تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی تھی، تو مضبوط پناہ میں تھا۔ عثمان کہنے لگے واللہ میری تو دوسری آنکھ بھی آرزو مند ہے کہ اسے بھی اللہ کے راستے میں ایسی ہی تکلیف پہنچے۔ جناب عبد الشمس میں آپ سے کہیں زیادہ قوی اور قدیر ذات کی پناہ میں ہوں۔ ولید کہنے لگا بھتیجے چاہو تو دوبارہ میری پناہ میں آ جاؤ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ دوستو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کا چچا طیش میں آ گیا۔ وہ انہیں چٹائی میں باندھ کر لٹکا دیتا، نیچے سے آگ کا دھواں چھوڑتا اور کہتا دوبارہ کافر بن جا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہرگز نہیں، میں کفر کے قریب بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اسی طرح دوستو حضرت سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ سے واپس آئے تو ان کے بھائی ابو جہل نے انہیں قید کر دیا، کھانا پینا بھی روک دیا۔ وہ بیچارے بڑی مشکل سے نکل بھاگے۔ غزوہ خندق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ بھی ان مظلومین میں شامل تھے جن کی رہائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت میں دعا فرمایا کرتے تھے۔ دوستو مشرکین مکہ نے نہ مسلمانوں پر صرف مکہ مکرمہ میں اور صحابہ کرام پر ہی تشدد کیے بلکہ مکہ سے باہر رہنے والے مسلمانوں پر بھی بے انتہا جسمانی تشدد کیے۔ جسمانی تشدد صرف مکہ کے مسلمانوں تک ہی محدود نہ تھا بلکہ مکہ سے دور رہنے والے قبائل میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہو جاتا تو اسے تشدد کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضرت ام شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہو گئیں اور ان کا خاوند ابو اکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گیا تو اس کے رشتہ دار حضرت ام شریک کے پاس آئے اور پوچھا کیا تو بھی اپنے خاوند کے دین پر ہے؟ انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت عذاب دیں گے۔ وہ نہ مانی۔ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا۔ پھر انہوں نے اسے روٹی اور شہد کھلایا لیکن پانی نہ پینے دیا اور کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی۔ آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا۔ تیسرے دن انہوں نے اس سے پھر دین اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ نہ مانی بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کیا۔ اس محترم خاتون پر بے ہوشی اور تھکاوٹ طاری ہونے کی وجہ سے
اس کی بات بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ واقعہ دیکھ کر اس کے خاوند کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ مکہ مکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے۔ مکہ والوں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ظالموں سے چھڑایا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ امام مسلم، امام احمد، ابو نعیم اور امام حاکم نے تفصیل سے روایت کیا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں جیسا سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تو تھا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور صحابیات پر ظلم کے حوالے سے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں کہ ان کا ظلم صرف یہیں تک محدود نہ رہا، بلکہ ان ظالموں نے غلاموں پر بھی تشدد کیا۔ کفار نے اسلام اور مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے غلاموں پر زبردست تشدد کیا، کیونکہ ان بیچاروں کی کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا، چنانچہ انہیں انتہائی سنگین عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کو معذور قرار دیا کہ جب ان پر ظلم کی انتہا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا مشرکین صحابہ کرام کو اس قدر عذاب میں ڈالتے تھے کہ ان کو ترک دین تک معذور قرار دیا گیا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، اللہ کی قسم، وہ ان کو اتنا مارتے اور اس قدر بھوکا پیاسا رکھتے تھے کہ وہ بیچارے سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے اور ان کو کفار کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ وہ انہیں کہتے، کیا لات و عزا اللہ کی بجائے تیرے معبود ہیں؟ انہیں مجبوراً کہنا پڑتا ہاں، تاکہ وہ ان کے ظلم سے جان چھڑا سکیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، انہی حالات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اتارا، جو اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا ہو، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا بڑا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ 7 تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا سامان تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کے ذریعے سے کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی وجہ سے محفوظ رہے، باقی بیچاروں کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی قمیض پہنائی اور ان کی چربی کو دھوپ میں پگھلایا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کو مجبوراً ان کا مطالبہ ماننا پڑا، البتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ قریش بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ انہیں پکڑ کر بچوں کے سپرد کر دیتے، بچے انہیں مکہ کی پہاڑی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتار احد احد پکارتے رہتے تھے۔ دوستو، تذکرہ ہو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آئیے کیوں نہ آپ کو مکہ کے مشہور غلام جن پر تشدد کیا گیا ان کے بارے میں بتایا جائے۔ سب سے پہلے دوستو تذکرہ کرتے ہیں آل یاسر کا۔ یہ خاندان تاریخ اسلام میں بدترین تشدد برداشت کرنے والے مظلومین میں ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ بنو مخزوم تپتی دوپہر میں ان بیچاروں کو نکال لے کر جاتے اور مکہ کے آگ بنے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہیں ہولناک تشدد کا نشانہ بناتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت ان پر تشدد کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس خاندان سے خصوصاً اور اہل اسلام میں سے عموماً سب سے پہلی شہید ہونے والی شخصیت حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ بن خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ابو جہل لعین نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا یا برچھا مارا،
इस शर्मनाक जुल्म के नतीजे में वो शहीद हो गईं। उनके शौहर हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी काफिरों का अजाब सहते सहते अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन यासिर को तीर मारकर शहीद कर दिया गया। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उन्हें कलमा कुफ़र कहने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जो सूरत हाल पेश आई उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। अल्लाह ताला का फरमान है, जो शख्स अल्लाह के साथ कुफ़र करे अपने ईमान के बाद सिवाय उसके जिसे मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान पर मुतमईन हो। और दोस्तों, हज़रत अम्मार बिन यासिर और हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत समिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ज़िक्र हो तो वहीं पर ग़ुलामों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ज़िक्र भी बहुत है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बनु जमह के एक शख्स के ग़ुलाम थे। उनके वालिद का नाम रबाह और वालिदा का नाम हमामा है। मशहूर कौल ये है कि वो हबशी थे, जबकि बाज़ मौरख़ीन कहते हैं कि वो नूबी थे। वो बड़े पाकीज़ा दिल और सच्चे मोमिन थे। उनका आका उमैया बिन खल्फ तपती दोपहर में उन्हें वादी मक्का के झुलसाने वाले पत्थरों पर चित लटा देता और एक भारी पत्थर उनके सीने पर रख देता और कहता, तुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर हलाक कर दिया जाएगा। अपनी खैरियत चाहता है तो मोहम्मद को छोड़ दे और लात उज़्ज़ा की इबादत फिर से शुरू कर दे। लेकिन वो इस खौफनाक तकलीफ़ में भी अहद अहद ही पुकारते रहते थे। बलाज़री ने हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रिवायत नकल की है। वो कहते हैं, मैं एक दफ़ा बिलाल के पास से गुज़रा, उन्हें अजियत दी जा रही थी। गर्मी की शिद्दत का ये आलम था कि अगर गोश्त का टुकड़ा उन तपते हुए पत्थरों पर रख दिया जाता तो वो भी भुन जाता। लेकिन बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलसल कह रहे थे, मैं लात उज़्ज़ा को रब मानने से इनकार करता हूँ। उमैया को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन्हें बढ़ चढ़ कर पीट रहा था और उनके पास जाता और उनके हलक पर तान कर मुक्का मारता। वो बेहोश हो जाते, फिर होश आता तो उनके होंठों से अहद अहद ही का नारा उल्फत बुलंद होता था। बलाज़री ने हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह से नकल किया है कि मुशरिकीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की गर्दन में रस्सी डाल देते थे और बच्चों से कहते थे कि इसे ले जाओ और मक्का के पहाड़ों के दरमियान घसीटते फिरो। बच्चे उसी तरह करते, मगर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अहद अहद पुकारते चले जाते थे। बलाज़री ही ने बयान किया है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ुद बयान फरमाया, मुशरिकीन ने मुझे एक दिन रात मुसलसल प्यासा रखा, फिर इंतहाई गर्म रेत में गर्म पत्थरों पर लेटाकर अजियतें देते रहे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें इस हाल में देखा तो उनके मालिकों से सौदा किया और उन्हें ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। मसनद इबे अबी शैबा में सही सनद से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 5 ओकिया यानी 200 दिरहम में उस वक्त ख़रीदा जबकि वो पत्थरों के नीचे तकरीबन दफन थे। बलाज़री ने भी इसी मफ़हूम की रिवायत उम्दा सनद के साथ नकल की है। सही बुखारी में है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, जनाब, अगर आपने मुझे अपनी खिदमत के लिए ख़रीदा था तो मुझे अपने पास रख लें, और अगर आपने मुझे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़रीदा था तो मुझे इजाज़त दें कि मैं जहाँ चाहूँ जाकर अल्लाह के दीन का काम करता रहूँ। दोस्तों, तज़किरा हो उन ग़ुलामों का कि जिन पर मुशरिकीन ने मज़ालिम ढाए, तशद्दुद किए, तो उन्हीं में नाम आता है हज़रत ख़ुबाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। ख़ुबाब बिन अर्त बिन जंदला बिन साद बिन खुज़ैमा बिन तमीम तमीमी, बाज़ मौरख़ीन ने उन्हें ख़ज़ाई भी कहा है। ये दौरे जाहिलियत में कैदी बना लिए गए थे, फिर उन्हें मक्का लाकर फ़रोख्त कर दिया गया। ये उम्मे अनमार ख़ज़ाया के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। इस बात में थोड़ा इख्तलाफ है। फिर उन्होंने बनु ज़हरा से हलीफाना मुआहिदा कर लिया। ये लोहे का काम करते थे, नेज़े और तलवारें बनाया करते थे, साबिकीन वल अव्वलीन में शामिल हैं। उन्होंने जब इस्लाम का ऐलान किया तो मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ़ और अजाब सहने पड़े और दीगर कमज़ोर मुसलमानों की तरह शदीद माली और जानी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। रिवायत है कि मुशरिकीन उन्हें सर के बालों से पकड़कर झटके देते और घसीटते, उनकी गर्दन बेदर्दी से मरोड़ते और उन्हें दहकते पत्थरों पर लेटा देते थे। फिर सीने पर भारी पत्थर रख देते थे ताकि उठ ना सकें। कभी आग जलाकर अंगारों पर लेटा देते थे। वो अंगारे उनकी कमर की चर्बी पिघलने से बुझते थे।
ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ سے جلنے کے نشانات دکھائے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین انہیں گرم پتھروں پر لٹائے رکھتے تھے۔ اتنے لرزہ خیز مظالم کے باوجود وہ انہیں اسلام کی صداقت سے منحرف نہ کر سکے۔ مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل کے ساتھ ان کا واقعہ مشہور ہے، جسے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا۔ میں نے عاص بن وائل السہمی کے آرڈر پر اس کے لیے ایک تلوار تیار کی۔ جب میں اجرت لینے گیا تو وہ کہنے لگا، جب تک تو محمد کے ساتھ کفر نہ کرے گا تجھے اجرت نہیں دوں گا۔ میں نے کہا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہرگز کفر نہیں کروں گا، چاہے تو مر کے بھی جی اٹھے۔ وہ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جب میں مر کر جی اٹھوں گا، ظاہر ہے مجھے مال اور اولاد ملے گا تو تیری اجرت بھی ادا کر دوں گا۔ اس ماجرے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی جن کا ترجمہ ہے، تو کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال و اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہوا ہے یا اس نے رحمان کے ہاں سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ جب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے کمزور مسلمانوں پر ظلم کی حد ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے حالات کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان اس طرح ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس صورتحال کی شکایت کی۔ آپ کعبہ کے سائے میں چادر کا سرہانہ بنائے لیٹے تھے۔ ہم نے عرض کی، آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہیں گڑھا کھود کر زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر یہ ظلم انہیں دین سے نہ روکتا۔ کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس طرح چھیل دیا جاتا کہ ہڈیوں اور پٹھے ننگے ہو جاتے، مگر یہ ظلم انہیں دین سے نہ روکتا۔ اللہ کی قسم، یہ دین ضرور پایہ تکمیل کو پہنچے گا اور سوار سنا سے ہجر موت کا سفر کرے گا، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ یہ خدشہ ہوگا کہ کہیں کوئی بھیڑیا میری بکریاں نہ مار دے، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو۔ اسی طرح دوستو، جہاں ذکر ہوا حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہیں پر آپ کو چند ایسے ہی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا بتاتے ہیں کہ جن پر مظالم ڈھائے گئے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے علاوہ حمامہ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اور اس کی بیٹی بنو عدی کی لونڈی، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام سے پہلے ایذائیں دیا کرتے تھے، اور بنو معمل کی لونڈی بھی، یہ وہ مظلوم غلام تھے جو کفار کا نشانہ ستم بنے رہے۔ ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کیا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اور ابو بکر مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہا ہے، تو وہ کہنے لگا، بیٹا ان کمزور و ناتواں لوگوں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر تو مضبوط و توانا غلام آزاد کرتا تو تجھے کچھ فائدہ بھی ہوتا، کسی آڑے وقت میں وہ تیرا ساتھ دیتے اور تیرے کام آتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میں تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائی، پھر جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، تو یقیناً ہم اسے آسان راستے یعنی نیکی کی سہولت دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنیرہ کو آزاد کیا تو اس کی نظر جاتی رہی۔ کفار قریش کہنے لگے، اسے اپنے دین سے پھرنے کی سزا دینے کے لیے لات و عزیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ زنیرہ نے کہا، اللہ کے مقدس گھر کی قسم، یہ جھوٹ بکتے ہیں، لات و عزیٰ کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر لوٹا دی۔ حضرت افلاح ابو فقیہ جو بنو عبدالدار کے غلام تھے، مسلمان ہوئے تو بنو عبدالدار ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے پھرتے تھے تاکہ حضرت افلاح دین اسلام چھوڑ دیں، مگر انہیں ہر تکلیف گوارا تھی، لیکن اسلام سے بے وفائی کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو، اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر اس قدر ہولناک مظالم اور اتنا زبردست تشدد کیوں ہوا جبکہ وہ حق پر تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو تشدد سے کیوں نہیں بچایا جبکہ وہ اللہ کا لشکر تھے؟
اور ان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس موجود تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی اولین حیثیت اس کا مکلف اور ذمہ دار ہونا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرے، دعوت و جہاد کا کام کرے، اور یہ مکلف ہونے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور حق یہ ہے کہ مکلف بنے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی الوہیت کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان بصد عجز و نیاز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے تخلیق کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ عبودیت انسان کے مکلف ہونے کا تقاضا کرتی ہے، اور مکلف ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس و خواہشات کا مقابلہ کرے اور فتنوں کے مقابلے میں ڈٹ جائے۔ اس سلسلے میں اگر کوئی مشقت اٹھانی پڑے یا مبتلا آزمائش ہونا پڑے تو دلیری، جواں مردی اور استقامت کا ثبوت آزمائش اور مصائب کے نرغے ہی میں سچے اور جھوٹے میں امتیاز ہوتا ہے اور صحیح وزن ایمانی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الف لام میم، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ بلا شک و شبہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ہر صورت ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ بولا، اور انہیں بھی ہر صورت جان لے گا جو کذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا، اور یہ کہ وہ صابروں کو جان لے۔ جب حقیقی اور اصل معاہدہ یہ ہے کہ تو پھر کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ وہ آزمائش اور مشقت سے بد دل ہو جائے، بلکہ اس دین کا تو مزاج ہی یہ ہے کہ جس قدر بھی تکالیف و مصائب سے سابقہ پڑے، مومن بہرحال خوش رہے اور اللہ کی مدد کا کامل یقین کرتے ہوئے یہاں تک کہ امر ربی پورا ہو جائے۔ اس کی واضح دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، پھر کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک تمہیں ان لوگوں کے مانند مشکلات پیش نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزرے، ان کو سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھ جو ہم لوگ ایمان لائے کہنے لگے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور میں اسلام کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جبر و اکراہ یعنی زبردستی کی آزمائش میں رخصت کے بجائے عزیمت کی راہ اختیار کرنا افضل اور برتر ہے۔ خصوصاً ائمہ کرام اور قائدین کی پیشانیوں پر تو ہزیمت ہی کا تاج دشتا ہے، اور فقہا اسے اکرام و جبر کو معتبر سمجھتے ہیں، جس میں اکراہ یعنی زبردستی کرنے والے کو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کی قدرت بھی ہو۔ عام مسلمانوں کا رخصت پر عمل کر لینا بھی جائز ہے، اور اس سے عقیدے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، اگر کفار تجھ سے دوبارہ ایسی بات کہنے پر اصرار کریں تو پھر بھی کہہ لینا، اصل میں مشرکین نے ان سے جبراً اپنے معبودوں کی تعریف کرائی تھی۔ اس میں کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ دل میں ایمان پکا ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عمار کے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، اسی لیے علماء کا اتفاق ہے کہ مجبور و معذور شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتا ہے۔ ہاں، اسے یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنی جان کی بازی لگا دے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشدد کے بدترین حربوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے، اور ہزیمت کا ایسا ہی بے مثال نمونہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیش کیا۔ ان سے مسلمہ کذاب کہتا تھا، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول ہیں؟ وہ کہتے ہاں، لیکن جب وہ کہتا تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو وہ کہتے میں نہیں سنتا۔ وہ ظالم ان کا ایک ایک عضو کاٹتا رہا، جس سے وہ شہید ہو گئے، مگر اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ افضل اور بہتر یہی ہے کہ مومن اپنے دین پر ڈٹا رہے، چاہے جان قربان ہو جائے۔ حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات میں بھی یہی بات لکھی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسی موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا، اگر کسی شخص کو کلمہ کفر کہنے پر قتل کی دھمکی دے کر مجبور کیا جائے تو اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ امام احمد سے اس کے بارے میں دو روایات آئی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اسے کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے تب اگر واقعی اسے اپنی جان جانے کا یا کوئی عضو ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ صرف دھمکی اس وقت تک
اکراہ تصور نہیں کی جائے گی جب تک دھمکی پر عمل شروع نہ ہو جائے۔ ہر چند تقیہ کا جواز ثابت ہے، تاہم افضل یہی ہے کہ تقیہ نہ کرے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بعض سلف صالحین کا خیال ہے کہ اس قسم کا تقیہ ابتدائی اسلام میں تھا، جب ابھی دین کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں اور مسلمانوں کو قوت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرما دیا ہے تو مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے سامنے اس نوع کا تقیہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان مومنین کی ثابت قدمی، عالمی ہمت اور رضائے برضائے الہی اللہ تعالیٰ پر توکل کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ تاریخ ان کے ایمان سے معمور جرأت مندانہ موقف کو فراموش نہیں کر سکے گی، اور یہ اولین مسلمان ہر مقام اور ہر زمانے کی تحریکوں کارکنوں کی رہبری کے لیے اسوہ حسنہ بنے رہیں گے۔ ہر دور اور ہر علاقے دشمنان اسلام نور اسلام کو بچھانے اور دایان اسلام کی مخالفت کے لیے تمام وسائل اور ذرائع بروئے کار لاتے رہے اور لاتے رہیں گے۔ وسائل و ذرائع کا یہ عالم ہے کہ وہ ہر آن نئی سے نئی چیز، نئی سے نئی شکل اختیار کرتے رہتے ہیں، لیکن اصولی طور پر وہ ان ذرائع سے مختلف نہیں ہیں جو کفار قریش نے مکہ مکرمہ کے مظلوم اور کمزور مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے۔ اگر ہم ان میں ایک ایک طریقے کی پوری وضاحت کرنے لگیں اور شریعت الہیہ کے مخالف معاشروں میں اسلامی تحریک کی مخالفت کی مثال پیش کریں تو بات لمبی ہو کر دور تک پھیل جائے گی، چنانچہ ہم ان اصولی باتوں ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی عظمت حکمت کار فرما تھی کہ مشرکین مکہ نے اپنی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور تحریک کے جو اسباب و مقاصد سمجھے اور ممکن خیال کیے، ان کی روشنی میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کی سودے بازی، بھاؤ تاؤ اور جوڑ توڑ کی ہر ممکن پوری کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہر بڑی سے بڑی انتہائی پرکشش پیشکش رکھ دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اونچی سے اونچی پیشکش کو بھی نہایت نیچ اور ناقابل توجہ سمجھا اور دعوت اللہ کا کام زور و شور سے جاری رکھا، تاکہ تاریخ کا ہر ورق یہ اعلان کر دے کہ آپ کا مقصد فروغ اسلام کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب کچھ مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر نجاشی یعنی شاہ حبشہ کے پاس چلے گئے تو مشرکین نے ان کے پیچھے کئی آدمی دوڑائے تاکہ حبشہ پہنچنے سے پہلے ہی انہیں دبوچ لیا جائے، لیکن جب وہ حبشہ پہنچ گئے اور وہاں امن و سکون سے رہنے لگے اور ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو قریش کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ انہوں نے اپنا ایک وفد حبشہ بھیجا، نجاشی اور مسلمانوں کے درمیان منافرت پیدا کرنے کے لیے رشوت اور دیگر ہیلے اختیار کیے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام میں نئے داخل ہونے والوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے تاکہ ان تک وحی اور دینی تعلیمات پہنچائیں۔ دین اسلام کی دعوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان ارکم بن ابی ارکم کا گھر اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا تاکہ وہاں مسلمان اکٹھے ہو سکیں۔ مسلمانوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اس مکان میں اجتماع کو خفیہ رکھا جائے اور کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ اکثر صحابہ اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چنانچہ اس راز کو راز رکھنا ضروری تھا، اور اسی میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ چھپا ہوا تھا۔ اور ناظرین کرام، باقی رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقصد کے لیے دار ارکم ہی کو کیوں منتخب فرمایا؟ اس سوال کا جواب ممکنہ حد تک مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے یوں دیا ہے: حضرت ارکم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا لوگوں کو علم نہیں تھا۔ وہ بنو مخزوم میں سے تھے جنہوں نے بنو ہاشم کے خلاف مقابلے بازی اور جنگ کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا، چنانچہ یہ محال تھا کہ آپ دشمن کے عین مرکز میں چھپے رہ سکیں۔ ویسے بھی اسلام لانے کے وقت ان کی عمر بہت چھوٹی یعنی صرف 16 سال تھی۔ ان حالات میں لوگوں کا عام طور پر گمان یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بڑے صحابی کے مکان کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ دار ارکم کوہ صفا کے قریب تھا۔ یہ ایسا علاقہ تھا جہاں طبعی طور پر لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی تھی۔ اتنی آمد و رفت میں چند لوگوں کا یہاں آنا جانا مخفی رہ سکتا تھا اور راز فاش ہونا مشکل تھا۔ جب کفار کو مسلمانوں کی جائے ملاقات کا شک گزرا تو زیادہ سے زیادہ ان کا گمان یہی تھا کہ وہ صفا کے پاس کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ اصل گھر کا انہیں پھر بھی علم نہ ہو سکا۔ رازداری کا معاملہ اور اس کی حکمت عملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بے شمار مواقع میں واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک موقع یہ بھی ہے۔
तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।